ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. محترم بزرگوں، معزز ساتھیوں، نوجوانوں، پیارے بچوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں جس موضوع پر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا وہ ہے علم دین کی اہمیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ محترم حاضرین، میں نے آپ کے سامنے جو موضوع بتایا ہے اس کی ترتیب انشاءاللہ پہلے دینی تعلیم حاصل کرنے کی فضیلت، اہمیت، پھر اس کے بعد دینی علم اگر حاصل نہ کیا جائے تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اس پر گفتگو ہوگی۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ دین کا علم کتنا سیکھنا واجب ہے، کتنا نہیں، اس پر گفتگو ہوگی، اور آخر میں انشاءاللہ علماء اکرام کی فضیلت پر مختصر احادیث کو ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ محترم حاضرین، سب سے پہلے دینی تعلیم کی اگر ہم بات کریں تو اسلام کے اندر جہاں بھی تعلیم کا حکم ہوا ہے اس میں دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں الگ الگ جگہوں پر ذکر ہوئے ہیں، لیکن زیادہ طور پر جس کی فضیلت قرآن اور حدیث کے اندر آئی ہے وہ دینی تعلیم کی۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں، جو آدمی دینی تعلیم کو حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے پہلی فضیلت جو میں نے آپ کے سامنے نوٹ کر کے لایا ہو یہ ہے اللہ اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سورۃ المجادلہ آیت نمبر 11 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ایمان والوں کو اور جن کو علم دیا گیا ہے، یہاں پر مفسرین کہتے ہیں جن کو علم دیا گیا ہے اس سے مراد شرعی علم ہے اور دینی علم ہے، تو اللہ رب العالمین ایمان والوں کو اور جن کو شرعی علم دیا گیا ہے اللہ ان دونوں کے درجات کو بلند کریں گے۔ یہ پہلی میں نے آپ کے سامنے شرعی علم کو حاصل کرنے کے فائدے کو ذکر کیا ہے۔ دوسرا فائدہ، اگر کوئی آدمی شرعی علم کو حاصل کرتا ہے اور بالخصوص قرآن کے علم کو حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے فضیلت یہ بتائی گئی کہ یہ قرآن اس کو ترقی کی منازل طے کراتا ہے۔
یہ قرآن مجید سے لگاؤ، قرآن مجید کی تعلیم سیکھنا سکھانا یہ آدمی کو بہت اونچے مقام تک لے کر جاتا ہے اور دنیا میں بھی اسے عزت ملتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کی حدیث ہے 817 نمبر کی اس حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، یہ پہلا فائدہ، اور جو دوسرا فائدہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ قرآن مجید کو حاصل کرنے کے بعد اس کے ذریعے سے جو اس کو قرآن کا علم دیا گیا اللہ رب العالمین اس کے مقام کو بلند کرتے ہیں۔ اس کی دلیل جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بتا رہا ہوں مسلم کی 817 نمبر کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویقو به آخرین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اسی قرآن مجید کی وجہ سے کئی لوگوں کے مقام کو بلند کر دیتا ہے، اور جو قرآن مجید کی تعلیم کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور قرآن مجید کو نہیں سیکھتے ہیں یا سیکھنے کے باوجود اس سے تعلق کو نہیں رکھتے ہیں، وَيَزْعُ بِهِ آخرین، اللہ رب العالمین ان کو دنیا کے اندر ہی ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے۔ اسی حدیث کو اگر آپ کے سامنے شرح کے طور پر ایک دوسری حدیث کو بیان کیا جائے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت بتائی ہے کہ تمام مسلمانوں میں سب سے بہترین مسلمان جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن مجید کی تعلیم کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو ابھی تک میں نے آپ کے سامنے صرف دو فائدے بیان کیے ہیں، ایک ہمارے درجات بلند ہوں گے اگر ہم شرعی علم کو حاصل کریں گے، اور دوسرا اللہ رب العالمین قرآن مجید کی تعلیم کو حاصل کرنے اور اس کو سکھانے میں خوشخبری یہ دی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو مقام کو بلند کرتا ہے جو قرآن مجید سے تعلق کو رکھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور اگر کوئی قرآن مجید کو سیکھتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا ہے اور اس کو ترک کر دیتا ہے تو اس کے لیے یہ وعید بتائی گئی اللہ ان کو دنیا کے اندر ذلیل کرتے ہیں۔ تیسری بات آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دینی علم اور شرعی علم کے تلاش میں جو لوگ نکلتے ہیں ان کے لیے یہاں تک خوشخبری دی گئی ہے اللہ رب العالمین ان کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ گویا کہ دینی علم شرعی علم کو حاصل کرنے کے لیے جو آدمی نکل پڑا ہے گویا کہ وہ جنت کے راستے پر ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2699، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ اس مسلم کی حدیث میں مجھے اور آپ کو یہ بتایا گیا کہ جو آدمی چاہے جو آدمی ہو یا عورت ہو دینی علم اور شرعی علم کے لیے اپنے راستے پر لگاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے راستے میں نکل پڑتے ہیں گویا کہ اللہ رب العالمین ان کے لیے جنت کے راستے کو آسان کرتے ہیں۔ یہ تیسری دلیل اور تیسرا فائدہ میں نے آپ کے سامنے بتایا۔ چوتھا فائدہ، اگر کوئی آدمی دینی علم اور شرعی علم کو حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ چونٹی اپنے بلوں میں اور مچھلیاں پانی کے اندر بھی طالب علموں کے لیے علماء اکرام کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان کے مغفرت کے اور ان کے لیے گناہوں کے بخشش کے۔ اس کی دلیل بھی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی دین علم کی تلاش میں اور علماء اکرام جو حاصل کر چکے ہیں اور وہ ایسے اہل علم جو عمل والے ہیں اور راسخ فی العلم ہیں ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے کہ ان کے لیے فرشتے بھی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور چونٹی جو اپنے بلوں میں رہ کر کے مچھلیاں سمندر میں رہ کر کے ایسے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اب آئیے اس کے بعد ایک پانچواں فائدہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی علم کے وارثین کو انبیاء اکرام کے وارث بتائے ہیں۔ کیا اس کی دلیل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء یہ نبیوں کے وارث ہیں، یعنی نبیوں کے بعد اس دینی علم کو لوگوں تک پہنچانے والے یہ انبیاء کے بعد علماء اکرام کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ اور اس میں اگر کوئی دائی بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح علم کو حاصل کر کے اور منہج سلف کے مطابق دعوت کا کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن علماء کا اس میں لفظ آیا ہے تو اسی لیے علماء کی تخصیص اور دعات کی تخصیص اس میں اگر
دونوں کے درمیان میں علم میں فرق ہے، منہج میں فرق ہے، تو پھر ان کو حدیث سے خارج کر دیا جائے گا۔ لیکن ہاں اگر دونوں بھی صحیح منہج کے ساتھ انشاءاللہ کام کریں گے تو یقیناً یہ بھی انبیاء اکرام کے وارثین میں شمار ہوں گے۔ اب اس کے بعد آئیے اور چھٹا فائدہ میں آپ کے سامنے بتا کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اگر چھٹا فائدہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین کی صحیح معرفت کو حاصل کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کی خشیت کو اپنے دل میں بٹھاتا ہے تو یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین نے علماء اکرام کے سلسلے میں گواہی دی ہے۔ کیا اس کی دلیل ہے؟ سورہ فاطر آیت نمبر 28 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عباده العلماء۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر بیان فرماتے ہیں اللہ رب العالمین سے زیادہ ڈرنے والے، اللہ رب العالمین کا خشیت دل میں زیادہ رکھنے والے، یہ اللہ کی زیادہ معرفت رکھنے والے اور علماء اکرام کے لیے ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر علماء اکرام کا نام اس لیے بتایا گیا، اللہ رب العالمین کی معرفت ان میں زیادہ ہوتی ہے، لیکن اگر جن کے پاس اللہ کی معرفت نہیں ہے، اللہ کی خشیت نہیں ہے، تو سمجھیں گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کی خشیت اور اللہ رب العالمین کے اس ڈر کے جو ان کے دلوں میں ہونا چاہیے وہ اس سے دور ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اگر دینی علم میں اللہ رب العالمین کی خشیت کو اپنے دل میں زیادہ رکھتے ہیں تو گویا کہ یہ دینی علم حاصل کرنے والا ہی رکھ سکتا ہے۔ اب اس کے بعد آئیے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں ایسے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا جس کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا قُل رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، یہ جو آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں۔ کیا دعا کریں؟ قُل رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے اللہ تو میرے علم میں اضافہ عطا فرما، میرے علم میں تو زیادتی عطا فرما۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس دینی علم سے زیادہ اگر کوئی دنیا کے اندر شرف کی چیز ہوتی تو اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم میں اضافے کی دعا کا مانگنے کا حکم نہ دیتا، بلکہ اس سے اشرف اور اس سے زیادہ اللہ رب العالمین فضیلت والی چیز کو اللہ رب العالمین مانگنے کا حکم دیتا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کے مانگنے کا حکم دیا وہ دینی تعلیم ہے۔ کیوں؟ دینی تعلیم ہی ایک آدمی کو صحیح راستے پر لا سکتی ہے، صراط مستقیم پر آدمی کو رکھ سکتی ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو آدمی کو صحیح اور ہدایت کے راستے پر باقی رکھ سکتا ہے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے ان چند باتوں کو ذکر کرنے کے بعد اگر میں 3 علماء اکرام کے اقوال کو ذکر کروں تو انشاءاللہ آپ کو بات اور بہتر انداز میں سمجھ میں آ سکتی ہے۔ سب سے پہلے جن کا قول میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا وہ رہیں گے انشاءاللہ اسحاق ابن راہوی رحمہ اللہ۔ اسحاق ابن راہوی رحمہ اللہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ ایک مسلمان کے لیے دینی تعلیم کو کتنا سیکھنا چاہیے تو جواب دیتے ہیں کہ جتنا ان کے اوپر فرض اللہ رب العالمین نے عبادات میں سے کیے ہیں ان کو اتنا علم سیکھنا چاہیے۔ جیسے آدمی کو انہوں نے مثال دیتے ہوئے اس قول کے اندر ذکر کیا ہے وضو، نماز، غسل اور اس کے علاوہ عبادت کی جو بھی سارے معاملات ہیں وہ اس کا حقدار ہے، اس کا مستحق ہے اور اس کے اوپر عبادت فرض ہے، تو ایسے آدمی کو یہ سارا علم حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ اسحاق ابن راہوی رحمہ اللہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انسان کے لیے اور بالخصوص اتنا علم ضروری ہے جتنا کہ اس کے اوپر عبادتیں فرض کی گئیں۔ اور یاد رکھیں یہ قول میں ذکر کرنے کے بعد اگر میں بتاؤں کہ دینی علم کو حاصل کرنے میں 2 طریقے کے علماء اکرام نے اس کو منقسم کرتے ہوئے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک فرض کفایہ اور دوسرا فرض عین۔ فرض کفایہ اور فرض عین کیا ہے انشاءاللہ اس جمعہ میں آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرض کفایہ سے مراد ایسا علم جو قرآن مجید، احادیث، ان تمام سے عقائد سے لے کر کے احکامات سے لے کر کے مسائل سے لے کر کے دلائل کے ساتھ اس کو سمجھنا، اور یہ علم بڑے بڑے علماء اکرام کا ہے جو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ہمارے بچوں کو ایسے علماء بنائیں کہ جو اپنے علم کے اندر جو فرض کفایہ میں شمار ہوں، یعنی تمام اسلام کی تعلیمات میں ماہر آدمی اسے فرض کفایہ کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں اگر پورے اسلام کے اندر بھی یہ فرض کفایہ میں سے چند علماء اکرام پیدا ہو گئے تو انشاءاللہ باقی کی امت گنہگار نہیں ہوگی۔ لیکن جہاں تک فرض عین کی بات ہے یہ ہر مسلمان مرد و عورت پر ایسا واجب علم جو اس کے ایمان میں خلل ڈالے اور وہ اس کو ختم کرنے کی قوت رکھے اتنا علم اسے سیکھنا چاہیے۔
اگر کوئی آدمی توحید پرست ہے لیکن وہ آسانی کے ساتھ شرک کے راستے پر جا رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ توحید کے علم کو حاصل کرے اور شرک کے رد میں جتنی بھی آیتیں ہیں ان تمام آیتوں کو مد نظر رکھے تاکہ وہ اسے گمراہ نہ کر سکے۔ یہ فرض عین ہے جو ہر مسلمان مرد و عورت کو سیکھنا واجب ہے کہ ایسا علم جس کے ذریعے سے اس کا ایمان ضائع نہ ہو، ایسا علم جس کے ذریعے سے اس کی توحید خراب نہ ہو۔ تو گویا اس جمعہ کے خطبے میں جو نے آپ کے سامنے ان تمام فضائل کو بتانے کے بعد اہم بات بتائی فرض کفایہ اور فرض عین کی۔ اور یاد رکھیں فرض کفایہ اور فرض عین کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی مثال جنازے سے لے کر کے میں دوں گا۔ اگر کہیں پر کسی مسلمان کا انتقال ہوا، چاہے گاؤں میں ہو کسی کے گھر میں ہو، اگر کوئی بھی اس کو دفنائے بغیر چھوڑ دیے، پانی نہلانا اور اس کی تجہیز و تکفین کرنا، دفن کرنا، اگر ایسا کوئی بھی نہیں کرتا ہے تو پھر سارے وہاں کے لوگ گنہگار ہوں گے۔ کیوں؟ جنازے میں شریک ہونا، پانی نہلانا، کفن پہنانا، قبرستان تک لے کر جانا اور اس سے پہلے اس کے جو کچھ بھی مردے کے ضروری مسائل ہیں وہ تمام کو ادا کرنا، یہ سب کے اوپر فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ اگر پورے گاؤں کے لوگوں میں سے 10 لوگ مل کر کے ایک کسی مسلمان مردے کو نہلا دیے، سنت کے حساب سے اس کا تمام نماز ادا کر کے تجہیز و تکفین کر کے دفن کر دیے تو پھر سارے گاؤں والے گنہگار نہیں ہوں گے۔ لیکن ہاں اگر وہ مردہ ہے، کوئی بھی اس کو نہیں پکڑا لیتا ہے تو ایسے موقع پر تمام کے اوپر یہ حکم فرض عین ہو جاتا ہے، یعنی وہ تمام لوگ گنہگار ہوں گے کیونکہ چند لوگوں کے ادا ہونے سے وہ فرض ادا ہو سکتی تھی لیکن کسی نے اس کو ادا نہیں کیا تو پھر سارے گنہگار ہوں گے۔ یہ فرض کفایہ ہے۔ اب اس کے بعد آئیے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور امام کا میں قول ذکر کروں گا، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ بڑے مشہور محدث ہیں۔ ان سے بھی ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ کتنا علم مسلمان کے لیے ضروری ہے اور کتنا ضروری نہیں ہے، تو امام احمد ابن حنبل نے بھی بڑی واضح بات بتاتے ہوئے بتایا کہ تمام ایسے مسائل جو انسان کو ضرورت پیش آتے ہوں اور وہ معمولی سے معمولی، چاہے وہ آدمی کے غسل سے لے کر کے، وضو سے لے کر کے، نماز سے لے کر کے، روزے سے لے کر کے اور اس کے بعد جو بھی عبادتیں واجب ہیں ان تمام فرائض عبادت کا علم حاصل کرنا واجب ہے۔ اس قول کو سمجھانے کے لیے میں ایک اور محدث کا قول نقل کر کے لایا ہوں، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کرنے سے مزید بات واضح ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے اسحاق ابن راہوی رحمہ اللہ اور اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ذکر کیا۔ اس کے بعد آئیے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا میں قول ذکر کروں گا۔ بہت بڑے محدث، بہت بڑے محدث اللہ والے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مسلمان کے اوپر اگر اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے جو اس کے مال میں سے زکوٰۃ نکل سکے، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ جو حج و عمرے کو جا سکے، تو پھر اس کے لیے زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا واجب نہیں ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں لیکن ہاں جس مسلمان کے پاس عبادت کو انجام دینے کے لیے اگر مال ہے تو پھر اس کے لیے زکوٰۃ کا علم بھی حاصل کرنا واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کے اندر عبادت واجب ہو گئی، اب زکوٰۃ کتنا نکالنا ہے اور کیسے نکالنا ہے، کہاں تقسیم کرنا ہے، یہ علم اس مالدار کو سیکھنا چاہیے۔ اب تک میں نے آپ کے سامنے دینی اور شرعی علم کے جو بھی فضائل بتائے اور جو بھی علماء سلف کے اقوال کو ذکر کیے، اس کے تحت آپ خود اپنے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچیں کہ کیا ہم فرض عین جو ہر آدمی پر اتنا علم سیکھنا واجب ہے، کیا ہم خود اس کو سیکھے ہیں؟ کیا ہم نے ہمارے بچوں کو سکھایا ہے؟ اگر آپ نے سکھایا ہے اللہ کا شکر ادا کریں اور مزید آپ اللہ کے راستے میں علم کی جستجو کے لیے آپ ضرور کوشش کریں۔ لیکن ہاں اگر جواب نہیں میں ہے تو یاد رکھیں ماں باپ بھی گنہگار ہیں، ماں باپ بھی گنہگار ہیں، پھر اور ویسے ماں باپ جو دینی علم کو حاصل تو کیے ہیں اور وہ جو فرض عین کے تعلق سے وہ مکمل حاصل کر چکے ہیں اور اگر اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیتے ہیں تو پھر بھی ایسے بھی ماں باپ گنہگار ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام ہے دینی تعلیم سے آج مسلمان اتنے دور ہو چکے ہیں، دینی تعلیم کے جو فرائض ہیں اس میں کسی بھی طریقے کا خلل آئے اس سے ان کو کوئی بھی ٹینشن نہیں ہے، لیکن دنیا ان کے ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ آج کئی مسلمان اسی غفلت کی زندگی میں آج جی رہے ہیں۔ محترم حاضرین یاد رکھیں
دینی علم، شرعی علم، یہ فضیلت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ میرے اور آپ کے لیے فرض عین کے مطابق ہم اتنا علم ضرور حاصل کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں جو قرآن اور حدیث کے اندر واجب علم ہے، جن پر عمل کرنا میرے اور آپ کے ہر زندگی میں ہر دن اس پر عمل کرنے کے لیے ہم لوگ آ رہے ہیں۔ کیا ہم میں سے اگر نماز کی بات اٹھائیں تو کتنے لوگوں کو نماز کے ارکان کتنے معلوم ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو نماز کے واجبات معلوم ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو نماز کی سنتیں معلوم ہیں؟ ہرگز نہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف اللہ رب العالمین نے ان کو صرف نماز پڑھنے کی توفیق دیا تو جب سے ان کی ہوش آئی ہے وہی قل واللہ احد، وہی انا اعطینا، وہی جو کچھ دعائیں انہوں نے پڑھے تھے وہی آج ہمارے اندر ہے۔ کیا ہم اس کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم اس کے لیے آگے کوشش کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، ضرور ہمیں آگے کوشش کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ فرض عین میں جو علم واجب بتایا گیا ہے اس علم کے حد تک ہمیں پہنچنا چاہیے۔ اب اس کے بعد آئیے کچھ مزید باتیں انشاءاللہ ذکر کر کے اپنی بات کو میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ صرف 7 منٹ کے اندر اپنی بات کو میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا، تو باتیں مزید ہیں، اس کو غور سے سننے کی کوشش کریں۔ ان تمام باتوں کو ذکر کرنے کے بعد ایک اہم بات مجھے آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے، اور یہ بات بہت ہی زیادہ لوگ پڑھے بھی ہوں گے اور ان کے درمیان مشہور بھی ہوگی۔ وہ بات کیا ہے کہ اگر ہم دنیا کے اندر لوگوں کو اور اپنے بچوں کو صرف دنیا کی تعلیم دیتے رہیں، صرف دنیا کی تعلیم دیتے رہیں، دین سے ان کا واسطہ نہ بنائیں، دین سے ان کو نہ جوڑیں، تو یاد رکھیں ایسے سارے بچے میرے اور آپ کے لیے قیامت کے دن دور بھاگ جائیں گے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، جو اپنے بچوں کو دین سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق کہ جو عالم اور حافظ کے لیے بتائی گئی ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر بتایا کہ ایسے ماں باپ کو اللہ رب العالمین حشر کے میدان میں سروں پر تاج رکھیں گے جو اپنے بچوں کو حافظ بناتے ہیں اور شرعی علم سے نوازتے ہیں۔ تو پھر قیامت کے دن اگر ہم اپنے بچوں کو دیندار بنائیں گے، حافظ بنائیں گے اور قرآن مجید کے اور احادیث کے عالم بنائیں گے، تو ہمارے بچے ہمیں تلاش کرتے ہوئے آئیں گے، کہاں ہیں میرے ماں باپ، کہاں ہیں میرے ماں باپ؟ اللہ رب العالمین آج ان کو عزت کا تاج پہنانے والا ہے، سبحان اللہ۔ تو محترم حاضرین، یہ پہلی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اب اس کے بعد آئیے دوسری بات جو آخر کی باتوں میں سے مجھے آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ یاد رکھیں علماء اکرام کی فضیلتوں میں، دینی علم کی سیکھنے کی فضیلتوں میں جتنے بھی حدیثیں وارد ہیں، اگر کوئی عام آدمی بھی انشاءاللہ دینی علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلے گا، جو فضیلتیں میں نے آپ کے سامنے بتائی ہیں ان میں سے انشاءاللہ آپ جن جن کے حقدار ہو سکتے ہیں آپ بھی ضرور ان حدیثوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ جیسے میں نے درمیان میں حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ اگر کوئی معمولی عام سا آدمی بھی اللہ رب العالمین کی رضامندی اور خوشنودی کے خاطر دینی علم کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل رہا ہے، تو گویا کہ ایک عام آدمی کے لیے بھی جنت کا راستہ آسان ہے۔ سبحان اللہ، جنت کا راستہ آسان ہے اس کے لیے، اور اس کے علاوہ اور مزید فضیلتیں اسے مل سکتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن مجید کا صحیح علم جو تجوید کے ساتھ پڑھ سکتے ہوں، اور اتنا صحیح علم جو قرآن مجید کو پڑھنے میں کسی بھی طریقے کی کوئی غلطی نہ ہوتی ہو۔ اگر عام آدمی سے کوئی بھی آدمی اس طریقے کا قرآن مجید کا علم سیکھ کر کے اگر اپنے بچوں کو پڑھائے یا محلے کے بچوں کو پڑھائے یا کسی بھی مسلمان کو قرآن کی تعلیم دے، انشاءاللہ وہ بھی دنیا کے انسانوں میں بہترین انسان بن سکتا ہے۔ محترم حاضرین، اب اس کے بعد آئیے آپ کے سامنے دینی علم اگر ہم حاصل نہ کریں تو اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں اس کو ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اگر ہم دینی تعلیم کو، شرعی تعلیم کو حاصل نہ کریں تو یاد رکھیں سب سے پہلا نقصان ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے مسلمان مرد و عورتوں کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتے ہیں جو دینی علم کو حاصل نہیں کرتے ہیں اور صرف دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں۔ اس کی دلیل بھی میں نے آپ کے سامنے نوٹ کر کے لائی ہے، انشاءاللہ میں پڑھنے کی کوشش کروں گا، آپ غور سے سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے اور یہ صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ان اللہ تعالی یبغض کل عالم بالدنیا جاہل بالآخرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ ایسا مسلمان جس کے پاس صرف دنیا کا علم ہے، صرف دنیا کا علم اور دنیا بڑے اچھے سے جانتا ہے، لیکن اس کے پاس آخرت کا علم نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے مسلمان مرد و عورت کو ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ
یہ پہلا اور بہت بڑا نقصان ہے. اگر ہم دینی تعلیم کو حاصل نہ کریں اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں. دوسرا نقصان اگر ہم یہاں پر دینی تعلیم کو حاصل نہیں کریں گے, اس کو ترجیح نہیں دیں گے, یا دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کو دینی تعلیم بھی نہیں پڑھائیں گے, تو یاد رکھیں یہ قیامت کے قریب کی نشانی ہے, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت کے قریب اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ دینی تعلیم کو اٹھا لیا جائے گا, قرآن و حدیث کے علم کو اٹھا لیا جائے گا, اور جہادت لوگوں کے اندر عام ہو جائے گی. تو یہ دوسرا بہت بڑا نقصان ہے کہ اگر ہم دینی تعلیم سے دور رہیں گے تو سمجھ جائیں کہ ہم قیامت کے قریب ہیں. ایک آخری نقصان بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا, وہ یہ ہے کہ یاد رکھیں اگر ہم قرآن مجید کی تعلیمات کو عام نہیں کریں گے, احادیث کی صحیح تعلیمات کو عام نہیں کریں گے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام نہیں کریں گے, پھر دنیا کے اندر کفر, شرک, بدعتیں عام ہو جائیں گی, اور یہ جو کچھ بھی ہم صحیح دین پر عمل کرنے کا خواب سوچتے ہیں یہ سب مٹی میں مل جائے گا. اگر تم دنیا کے اندر صحیح دین علم کو قائم کرنا چاہتے ہو اور اس راستے پر گامزن رہنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم دینی تعلیم کو حاصل کرو. اگر اس کو حاصل نہیں کرو گے تو پھر دنیا کے اندر جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کفر, شرک, بدعتیں سب عام ہو جائیں گی اور سب لوگ دینی تعلیم میں بالکل جاہل کی طرح زندگی گزار لیں گے. تو میرے بھائیوں یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. دوبارہ آخر میں خلاصے کے طور پر ایک مرتبہ ذکر کروں گا کہ یقیناً دینی اور شرعی علم کے قرآن و حدیث کے اندر بہت فضیلت بتائی گئی ہے, بہت زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ علماء اکرام کی بھی اس میں فضیلتیں بتائی گئی ہیں. اور اس کے علاوہ میں نے علماء سلف کے اقوال سے جو بتایا کہ کتنا دینی علم حاصل کرنا ضروری ہے, اور جو دوسرا فرض کفایہ کا باب ہے وہ علماء کے لیے آپ چھوڑ دیں کہ ہر دلیل کے ساتھ دین کا ہر مسئلے کو جاننا, لیکن جو فرض عین ہے کم سے کم ان مسائل کو تو ہم سیکھنا چاہیے جو ہماری زندگی میں کام آنے والے ہیں. اور اس کے بعد ایک خلاصے کے طور پر کہ میں نے آپ کے سامنے جو دینی علم کو حاصل نہیں کریں گے ان کو کیسے کیسے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ایک اللہ کی ناراضگی, دوسرا قیامت کے قریب دینی علم کو اٹھا لیا جائے گا, اور تیسرا پھر دنیا کے اندر شرک, کفر, بدعتیں ہی عام ہوتی جائیں گی. پھر یہ جو توحید کا بول بالا ہے اور اس کے علاوہ سنتیں ہیں یہ سب آہستہ آہستہ مٹتی جائیں گی. پھر قیامت کے قریب ہم ہو جائیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی. تو اسی لیے میں آپ کے سامنے ادباً و احتراماً گزارش کرتا ہوں کہ ضرور پہلے ماں باپ بھی فرض عین کے مطابق جو علم ہماری زندگی میں ہر دن کام آنے والے ہیں, جو دینی تعلیم ہے پہلے اس کو سیکھیں, اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیں, اور انشاءاللہ یہی تعلیم مجھے اور آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کر سکتی ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ یہی تعلیم مجھے اور آپ کو کامیاب کرے گی. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو دینی اور شرعی علم کے جو بھی فضائل کو ہم نے سنے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام فضائل کو حاصل کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام پر جو واجب علم ہے اللہ کم از کم اس کے حد تک ہمیں جانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دینی تعلیم کو حاصل نہ کرنے کے جو بھی نقصانات ہیں اللہ ان کو سمجھ کر کے ان تمام نقصانات کے آنے سے پہلے ہی اللہ ہمیں شرعی علم کے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے جو کچھ بھی دینی علم کے لیے علماء محنت کر رہے ہیں, دعات محنت کر رہے ہیں, عوام محنت کر رہے ہیں, اللہ تو ان کی محنتوں کو قبول عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله تعالى وعالى واجل واتم واكبر.